اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 ہے، یعنی 23۔ خالق ارشاد فرما رہا ہے کہ مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے جو اللہ سے عہد کیا اس کو سچ کر دکھایا۔ ناظرین کرام، تاریخ اسلام میں کچھ ایسی شخصیات گزری ہیں جس کے اوپر علماء تشیع، علماء تسنن کا اتفاق ہے، یعنی ان کے زہد پہ، ان کے تقوی پہ، ان کے کردار پہ، ان کی شخصیت پر تمام علماء اسلام کا، یعنی جمہور کا، اکثر کا اتفاق ہے۔ ان میں سے ایک نام آتا ہے جناب مالک اشتر کا، جو اصل یمن کے رہنے والے تھے۔ یمن سے ہجرت کر کے وہ عراق کوفہ آ کے آباد ہوئے۔ ان کا قبیلہ نخی قبیلہ جو ہے، اور وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، یہاں پر آ کے آباد ہوئے، جن کے لیے شیخ کشی اپنی رجال الکشی میں صفحہ نمبر 92 پر عالم تشیع کے بہت بڑے عالم دین یہ نقل کرتے ہیں کہ ان کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مالک میرے جد امیر المومنین علیہ السلام کے لیے ایسے ہی تھے جیسے میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھے۔ اسی طریقے سے اہل تسنن کی کتابوں میں بھی جناب مالک اشتر کے حوالے سے بہت کچھ ملتا ہے۔ ائمہ اربع کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب کی جلد نمبر 10 میں امام ابن سعد وغیرہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب مالک اشتر بزرگ تابعین میں سے تھے اور قابل سکہ، یعنی قابل بھروسہ، جن کی روایت قابل قبول ہے، ان راویوں میں سے راوی تھے۔ خدمات کیا ہیں جناب مالک اشتر کی؟ یہ میں نے عرض کیا، عالم تشیع اور تسنن کے حوالے سے، کہ یعنی اہل سنت علماء نے بھی ان کی تعریف نقل کی، اہل تشیع علماء نے بھی ان کی تعریف نقل کی۔ خدمات جو تاریخ میں بیان ہوتی ہیں، جو شیعہ سنی دونوں کے ہاں ہیں، کہ جو مسلمانوں کی طرف سے رومیوں کے خلاف جنگ یرموک لڑی گئی، اس جنگ کے اندر جناب مالک اشتر شریک تھے، اور جناب مالک اشتر وہ ہیں کہ اس جنگ کے اندر انہوں نے ایسی بہادری دکھائی اور اس بہادری سے لڑے کہ جناب مالک اشتر کی آنکھ کا پوٹا زخمی ہو گیا تیر لگنے کی وجہ سے، اور جن کا نام مالک تھا ان کے ساتھ اس جنگ میں آنکھ کے زخمی ہونے کی وجہ سے اشتر کا لفظ کا اضافہ ہوا، یعنی ان کا نام پڑ گیا مالک اشتر۔ نخی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ جنگ یرموک خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی کے دور میں لڑی گئی۔ یعنی تاریخ کے اندر علماء اہل تسنن نے خاص طور پر یہ جو جنگ یرموک لڑی گئی ہے، جہاں پہ خلیفہ ثانی کی بہت ساری فتوحات کا ذکر کیا ہے، اس میں سے اس فتوح کو بھی بہت طریقے سے اور بہت بیان کیا ہے کہ ان کی فتوحات میں سے ایک یہ بھی ہے جنگ یرموک جو رومیوں کے خلاف لڑی گئی۔ یہ ہیں جناب مالک اشتر، جن کا مقام راوی کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے علماء اہل تسنن، علماء اہل تشیع کے نزدیک ان کی کتابوں کے اندر درج ہے۔ آپ خود کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ خدا سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں تابعین کی معرفت عطا کرے،
اور جس طریقے سے انہوں نے اہل بیت کی تباہ کی ہے ہمیں بھی محمد و آل محمد کی تباہ کرنے کی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔